میں خرم دستگیر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلے کشمیر انتخابات کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. یہ آج بھی بلاول بھٹو نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے مسلم لیگ نون پر جو ہے وہ تنقید اسے کہہ لیں یا بہت ساری جو ہے وہ باتیں کی ہیں. کیا یہ بیان بازی ہے, وہ پولیٹیکل ریٹرک کہتے ہیں نا, جو الیکشن ریٹرک ہے, یا آپ کو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ نظر آتا ہے؟ جی, ریٹرک اس حد تک ہے کہ 2016 سے 21 تک چونکہ آزاد جموں کشمیر میں آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے, مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت چونکہ 5 سال پورے کیے ہیں, تو وہ ایک ٹارگٹ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اور انہوں نے کل یہ بات اپنی تقریر میں کہی بھی کہ ہم اکٹھے ہوئے بغیر جس ہائیبریڈ نظام کا سامنا کر رہے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لہذا میں ان کی کسی بات پر کوئی ریاکشن نہیں دوں گا. یہ ضرور کہوں گا جو محترم زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ میاں نواز شریف نے ان 4 مہینوں میں ستمبر سے لے کر دسمبر تک کوئی 250 کے قریب پیشیاں بھگتی ہیں نائب عدالت کی. ہفتے میں 2 دفعہ پیشیاں ہوتی تھیں. تو یہ کہنا کہ جی کسی کا ڈومیسائل بہتر ہے, زرداری صاحب پر اللہ کا کرم ہے, وہ کنوکٹڈ نہیں ہوئے, ان کی ہفتے میں 2 پیشیاں نہیں ہوئیں. تو لہٰذا ہمیں ابھی بھی میری خواہش یہ ہوگی, پیپلز پارٹی کی چونکہ ہمارے دوست اور کولیگز اس پروگرام میں بھی موجود ہیں قومی اسمبلی میں, ہمیں اکٹھے مل کر اس ہائیبریڈ نظام سے لڑنا ہے. ایک دفعہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ پاکستان میں صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں گے, پھر ہم آپس میں مقابلہ کر لیں گے بیلٹ بکس کے اوپر. لیکن آج مریم نواز نے بھی جو گفتگو کی ہے, مریم نواز نے بڑی محتاط گفتگو کی ہے اس حوالے سے. لیکن اس کے مقابلے میں خرم صاحب گلگت بلتستان کے بھی انتخابات ہوئے تھے, اس وقت بھی ایسی صورت ہے, لیکن اس وقت اس طرح سے تنقید پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون پر نہیں ہوئی تھی. تو کیا سچویشن ڈیفرنٹ ہے؟ جی نہیں, سچویشن ڈیفرنٹ نہیں ہے. دیکھیے, یہ بلاول صاحب کو 5 سال پہلے آزاد کشمیر کے الیکشن میں, اگر آپ کو یاد ہو, لانچ کیا گیا تھا کہ جی لانچ ہو رہے ہیں بلاول صاحب. اس وقت چونکہ رکن قومی اسمبلی بھی نہیں تھے, تو لہٰذا وہاں بھی انہوں نے جا کر بڑی سخت تقاریر کی تھی 2016 میں بھی, اور بار بار یہ کہا تھا کہ مودی کا جو یار ہے, اور یہ والی چیزیں دہرائی تھیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا رحمان صاحب کہ آزاد کشمیر کے ووٹروں نے مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت دی اس تمام ریٹرک کا. یہ جو ریٹرک ہے یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ایک آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ نے مخالفت بھی کرنی ہے, لیکن ہمیں چونکہ یہ جو ووٹ کو عزت دو کی جنگ ہے یہ صرف مین پاکستان تک تو محدود نہیں ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کا الیکشن بہت زیادہ اہم اس حوالے سے کہ یہ 2019 کے بعد پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جب ہندوستان نے اپنا تسلط اس پر قائم کیا. ہم نے ہندوستان کو اور پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام ہے وہاں جمہوریت درست ہے, وہاں جمہوریت شفاف ہے, مداخلت سے پاک ہے. لیکن جب ہمیں وزراء جو ہیں, اور خاص طور پہ وزیر امور کشمیر جو ہیں, وہ یہ کہتے ہوئے پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ جی 1 ووٹ سے جتائیں گے تو 1 کروڑ دوں گا, 5-5 لاکھ کی گٹھیاں. بہت غیر معمولی ہے کہ وزیر امور کشمیر, مجھے یاد ہے آپ کی دفعہ برجیز طاہر تھے اس وقت, وہ اس وقت تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ برجیز طاہر 5-5 لاکھ کی گٹھیاں بانٹتے ہوئے ویڈیوز نہیں ہیں ان, مگر اس وقت تنقید ان پر بھی ہوتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ضرور تنقید کریں, لیکن اس طرح پبلکلی آ کر لالچ دینے کا یہ پی ٹی آئی نے نیا ریکارڈ قائم کیا کہ جی ہم 1 ووٹ سے جتائیں تو ہم 1 کروڑ دیں گے. یہ بات آج صرف جو ہے اس میں مزید اور بھی کچھ پی ٹی آئی کے سابق وزراء شامل ہو گئے. یہ 5 لاکھ کی گٹھیاں پھینکنا کوئی پی ٹی آئی کا معمول بن گیا. علی بھائی, کشمیر الیکشن میں شازیہ مری صاحبہ کا ہم کوشش کر رہے ہیں, ان کا لنک آ جائے تو پھر ان سے پوچھیں گے, مگر علی بھائی آپ پہلے ذرا یہ بات کر لیتے ہیں, یہ جو ان دونوں کی ایک دوسرے پر تنقید ہے, شکوہ جواب شکوہ اسے کہہ لیں, کیا یہ انتخابی بیانیہ آپ کو نظر آتا ہے, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ کچھ واقعی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بڑے سیریس قسم کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جی. کشمیر کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی جلسے ہو رہے ہیں
کہ ایک طرف ان کی مین لیڈرشپ وہاں گئی ہے اور ایک طرف ہمارے صرف ایک منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب یا مراد صاحب گئے ہیں یا شاید میں بھی چلا جاؤں ایک دو دن میں. تو انشاءاللہ کشمیر کے عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے سر میں اپنی بات کروں جی. تو 2016 سے 21 تک انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی ٹیسٹ کر لیا اور 11 سے 15 تک 12 سے 16 تک انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. اگر تو انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے تو آزاد کشمیر کے عوام ان کو ووٹ ان کر دے گی دوبارہ. انکمبنٹ گورنمنٹ نارملی کشمیر میں زیادہ ریپیٹ نہیں ہوتی, لیکن دیکھیں میں آپ کو اپنی تجربے سے کہہ رہا ہوں, میں کشمیر بہت گیا ہوں, میں آزاد کشمیر کے ہر چپے پہ میں پھرا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. کوئٹہ سیکٹر سے لے کے مظفر آباد تک, کوٹلی تک, باغ, جدھر آپ یو نیم اٹ, میرپور. دیکھیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ مین لینڈ پاکستان جو ہے اس سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں پولیٹیکلی اویئر ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت اس طرح کے حالات سے ان کا سامنا ہوتا ہے. بارڈر پار جو جس طرح کے حالات ہیں ڈائریکٹلی وہ افیکٹ ہوتے ہیں, وہ چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر تو مسلم لیگ نون نے وہاں پرفارم کیا ہے نا, میں کہتا ہوں ہم پوری کی پوری حکومت وہاں جا کے بیٹھ جائیں, کشمیری دوبارہ جو ہے مسلم لیگ نون کو ووٹ کر دیں گے. لیکن اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو وہ انشاءاللہ جس طرح باقی پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اور ایک تبدیلی کا فیصلہ یا انکمبنٹ گورنمنٹ کو ووٹ آؤٹ کر کے ایک نئی حکومت نئے لوگوں کو ٹرائی کرنا ان کا حق ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہاں پہ البتہ ایک بات, ایک ضمناً اور ایک مین بات. ضمناً بات یہ ہے کہ یہ جو دو جماعتیں ہیں یہ ان کی نورہ کشتی ہے. اصل شیر جب میدان میں آتا ہے تو لگڑ بگڑ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, لیکن شیر کے سامنے یہ پھر ایک ہوتے ہیں. تو اصل شیر اس وقت پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ کون ہے جو میدان میں ہوگا. شیر ہمارا انتخابی نشان ہے, وہی ہوگا جس نے سینہ تان کے امریکہ کو للکارا ہے, وہی ہوگا. نام بتانا ضروری نہیں ہے, نام بتانا ضروری نہیں ہے. باقی ایک اور بات دیکھیں, آپ پولیٹیکل سپیچز کریں, چاہے مین لیڈرشپ ہو, چاہے لیڈر ہو, مین لیڈرشپ ہو یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ, ذاتیات پہ جانے کا کسی کو حق نہیں ہے. پالیسیز پہ کرٹیسائز کریں. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جب آزاد کشمیر میں جائے وہ ہماری پاکستان کی گورننس کو بالکل ادھر ڈسکس کرے کہ بھائی انہوں نے پاکستان میں یہ کیا تو یہاں ان کو موقع نہ دیں. ہم وہاں جائیں تو ہم یہ بات کریں کہ مسلم لیگ نون نے آپ کو 5 سال میں کیا دیا, کیا کشمیر کی روڈیں ٹھیک ہو گئی, کرپشن ختم ہو گئی, ایجوکیشن ہیلتھ ان کے سب سے بڑے ایشو, ایجوکیشن ہیلتھ کرپشن اور روڈز ان کے بہت بڑے ایشوز ہیں. اینڈ سیم گوز فار پاکستان پیپلز پارٹی. بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پہ ڈسکس کریں, میں ذاتیات پہ بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ گورننس ایشوز پہ ہم بات کریں. باقی مگر یہ نعرے ہم نے کشمیر میں علی بھائی یہ بہت سنے ہیں, اور کشمیر میں جب بھی انتخاب ہوتا ہے, میں یہ تیسرا انتخاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں, اور جب بھی انتخاب ہوتا ہے تو نعرے عام طور پر اسی طرح سے لگتے ہیں کہ کشمیر اس نے بیچ دیا, اس نے کشمیر بیچ دیا, اس نے کشمیر کا سودا کر لیا. یہ کیا ان نعروں کے علاوہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں پہلے یہ میں دونوں جماعتوں کے جو نہیں, میں 1 منٹ میری بات لے لیں, اچھا چلیں میرا نقطہ اس پہ لے لیں پھر ان سے کامنٹ کرا لیں. دیکھیں جو کوئی کشمیر میں یا پاکستان میں جا کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف خدا نخواستہ غدار ہے, یہ لوگ کہیں خان صاحب کے بارے میں یا کوئی جو ہے بلاول صاحب, دیکھیں ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں, بات غداری مداری کی نہیں ہے. پاکستان ہماری ماں ہے, کشمیر ہماری شہرگ ہے, تو کوئی اپنی ماں کو نہیں بیچ سکتا, نہ میں نہ آپ نہ کوئی اور. تو یہ کہانی ختم ہو گئی, سب محب وطن ہے. The issue is governance. If they have given good governance, Kashmiris will re-vote them. اور اگر انہوں نے وہاں کرپشن کے بازار گرم کیے ہیں, روڈ تباہ ہیں, تو پھر پی ٹی آئی آوے ہی آوے. ٹھیک ہے, پھر پی ٹی آئی آوے ہی آوے. علی ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ ذرا پہلے وہ کشمیر کے انتخاب پہ بھی آپ ذرا ضرور بات کیجئے گا, لیکن زیادہ جو ابھی جس سے میں نے آغاز کیا تھا, شاید آپ نے شروع میں بات سنی ہو, آپ کے چیئرپرسن بلاول بھٹو حکومت پر تو چلیں تنقید کی وہ ایک سمجھ آتی ہے, مسلم لیگ نون پر اس قدر تنقید کی کیا وجہ ہے؟ کل بھی ہوئی, آج کی تقریروں میں بھی تھی. بہت شکریہ رحمان.
ایک تو آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہوگا کہ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر نون لیگ کے ساتھ ہماری اس وقت کوئی ورکنگ الائنس ہے تو وہ اس نااہل نالائق حکومت کے خلاف ہے, اور اس نااہل حکومت نے جس نہج تک پاکستان کو پہنچایا ہے, خواہ وہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں, معیشت کے معاملات ہوں, ہیومن رائٹس کے معاملات ہوں, آج پاکستان کا ہر شعبہ, ہر سیکٹر سفر کر رہا ہے. آج ایک آدمی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے سوچتا ہے کہ اگر میں یہ پیٹرول ڈلواؤں گا تو میرے پاس گھر کے سودے کے لیے پورے پیسے ہوں گے, بجلی کے بل کے پورے پیسے ہوں گے, گیس میرے گھر میں آئے گی, کھانا پکے گا. یہ سارے مسائل اس وقت پاکستان کی عوام کو درپیش ہیں. اگر علی محمد بھائی مجھ سے اگری نہیں کرتے تو پھر وہ پاکستان کے معاملات اور پاکستانی عوام کے ایشوز سے واقف نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیے میں نے کہا پولیٹیکل پارٹیز مختلف ہیں, ہمارا ایجنڈا الیکشن کا مختلف ہے, اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. اگر نون لیگ اپنا الیکشن ایجنڈا سامنے رکھتی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے ایجنڈا پہ کام کرتی ہے, ہمارے الیکشن کے جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہے, ہمارے مینیفیسٹوز الگ ہے, ہماری آئیڈیالوجیز الگ ہے. ہم کوئی آئیڈیالوجیز ایک اور جماعت ایک تو نہیں ہوئے نا, تو یہ اتنی زیادہ کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے. مجھے سیاسی تنقید ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو کلاسیفائی کیسے کرتی ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے یا جینوئن اختلافات آپ اسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں اوکے, میں اگر بات مکمل کر لیتی تو میرا چین آف تھاٹس جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ جاتا. دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے پروگرام کے تحت, اپنے مینیفیسٹو کے تحت الیکشن میں جاتی ہیں تو وہ اپنے پروگرام کا ذکر کرتی ہیں, اور اگر ہماری کوئی ڈفرینسز ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اور اس کا ذکر ہم کرتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ان سے بھی ڈفرینسز ہیں, آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں, ان کا منشور الگ ہے, ان کے بیانات تو وہ اپنے بیانات پہ نہیں کھڑے ہوئے, وہ تو اپنی سٹیٹمنٹس اور اپنے نعروں پہ نہیں کھڑے ہوئے, وہ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. اب آ جاتے ہیں کشمیر علی بھائی تو اس کو نورا کشتی کہہ رہے ہیں. وہ تو میں کہہ رہی ہوں نا, وہ تو جشن مناتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, ڈھول پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو سمجھیں, لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھیں, کیونکہ اس وقت لوگ صرف بددعائیں دے رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو. اور یہ آپ کے اسٹوڈیو میں موجود آپ کا کیمرہ مین آپ کو بتا دے گا, آپ کا نیچے جو ڈی ایس این جی کی وین چلانے والا بندہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا. اچھا اب آ جائے کشمیر کے اوپر. دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں, مختلف پارٹیز میدان میں اتری ہیں, لیکن ایک جو بہت ہی غلط بات ہو رہی ہے اور جس کا ذکر خرم دستگیر صاحب نے کیا کہ کشمیر کے اندر جو حکومت ہے وہ اپنے وزراء بھیج رہی ہے, بالخصوص جو وزیر امور کشمیر ہیں. میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں نظر آتا. جب پی ایس 43 سانگڑ کے اندر الیکشن ہو رہا تھا, میں وہاں کی ایم این اے ہوں, سٹنگ ایم این اے, ٹھیک ہے نا جی رحمان, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت امپورٹنٹ بات. مجھے منع کیا گیا تھا کہ جی میں نے اس حلقے میں اترنا نہیں ہے, وہاں آنا نہیں ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو مجھے تعزیت بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ وائلیشن ہوگی الیکشن کوڈ کی. تو کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے, کوئی الیکشن رولز نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن سو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ دسکا میں بھی دھند تھی, پورا عملہ اٹھا لیا گیا تھا پاکستان کی تاریخ میں. اس طرح کی بدترین مثال ہم نے الیکشن میں نہیں دیکھی, حالانکہ ہم نے بہت بری مثالیں دیکھی ہیں. اور اس وقت جو وزیر صاحب جس طریقے سے پیسوں کی گٹیاں اور بجلی نہیں جائے گی, وہاں پہ ایک نکلا ایڈمنسٹریشن کا کہ جہاں جہاں یہ جائیں گے, بھائی بجلی پورے پاکستان میں نہیں جانی چاہیے. صرف رشوت کے نام پہ بجلی لوگوں کو نہ دے, خدارا لوگوں کا حق ان کو دے. مجھے اگر آپ اجازت دیں, میں یہ وزراء والا جو معاملہ ہے, میں شازیہ صاحبہ وزراء والے معاملے پر ابھی آتا ہوں, لیکن ایک پہلے بات ہوئی ہے, پہلے وہ خرم دستگیر بھی اس کو ریسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہوں گا آپ پہ بھی میں ذرا آپ کی بھی رائے سے لوں.